ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے دھوکہ دہی سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نہیں، جو لوگ کسی کو دھوکہ دے کر رزق کماتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ایمان کی، وہ مومن کی لسٹ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایسے آدمی نے دھوکہ دہی سے کام لیا اور بادشاہ وقت نے اپنی حکمت عملی سے پہچانا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کس طرح سے ایک فقیر نے، ایک نابینا نے دو بھائیوں کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ کیا، اور بادشاہ وقت نے عقل مندی سے اس کے فریب کو سمجھا اور ان دونوں کو اس کے شر سے بچایا۔ تو ملاحظہ فرمائیں، وہ دونوں اطمینان سے گھوڑے دوڑاتے اپنے وطن جا رہے تھے۔ خوشحالی اور فارغ البالی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ وطن جانے کی خوشی میں وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوتا کہ ان کے وفادار جانور تھک چکے ہیں تو انہیں مرغزاروں اور سبزہ زاروں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پھر سفر شروع کر دیتے۔ ان میں سے ایک کی عمر 40 سال تھی، لیکن دیکھنے میں وہ نوجوان دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا اپنی زندگی کی 18 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ تلاش روزگار نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا تھا، اور اب یہ پورے 7 سال بعد اپنے گھر جا رہے تھے۔ ایک شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک فقیر کی عجیب و غریب صدا سنی، جو یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے تاکہ میں دولت سے کچھ دیر لطف حاصل کر لوں۔ دونوں بھائیوں نے جب یہ صدا سنی تو انہوں نے اپنی جمع پونجی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اپنی دولت فقیر سے لینے لگے تو فقیر نے شور مچا دیا کہ یہ دونوں میری دولت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں بھائیوں اور اس بھکاری کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے بھکاری اور دونوں بھائیوں کا موقف سنا۔ بھکاری کا کہنا تھا کہ یہ اس کی دولت ہے اور یہ دونوں بھائی اس سے دولت چھیننے لگے تھے کہ اس نے شور مچا دیا اور جو معاملہ آپ کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائیوں کا موقف تھا کہ وہ دونوں روزی کمانے آپ کے ملک آئے تھے اور قصاب کا کام کرتے تھے۔ اب وہ اپنے وطن جا رہے تھے کہ راستے میں اس فقیر کی صدا سنی کہ میں دولت کا مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے۔ ہمیں اس پر ترس آ گیا، ہم نے اپنی دولت اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب ہم نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے دونوں کا بیان سنا تو فوراً حکم دیا، ایک برتن میں گرم پانی لاؤ۔ سب حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے بجائے فیصلہ سنانے کے یہ کیا حکم دے دیا۔ ادھر دونوں بھائی الگ خوفزدہ ہو گئے، نہ جانے بادشاہ ہمیں کیا سزا دے۔ خیر برتن لایا گیا۔ بادشاہ نے فقیر سے تمام دولت لے کر گرم پانی میں ڈال دی۔ ان دنوں اشرفیاں استعمال ہوتی تھی، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے تمام دولت دونوں بھائیوں کو دے دی اور بھکاری کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تمام دربار حیران تھا، بادشاہ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ آخر ایک درباری نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا، جو کہ دونوں بھائی قصاب ہیں، گوشت کاٹتے بیچتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ کر جم گئے تھے۔ گرم پانی میں گوشت کے ذرے الگ ہو کر تیرنے لگے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ بھکاری جھوٹ بولتا ہے اور دونوں جوان سچے ہیں۔ یہ بادشاہ والی افغانستان امیر عبد الرحمن خان اول تھے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سنا کہ کس طرح ایک بادشاہ وقت نے ایک نابینا کے شر سے دو جوانوں کو محفوظ کیا اور انصاف دلایا۔ تو جھوٹ کے کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ چھپ نہیں سکتا، اس لیے جھوٹ کے فریب سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے جھوٹ، مکر، فریب اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح کی
نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کی محبت، آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ ان واقعاتی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ انہی محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔